الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم نے اپنا دوسرا چیپٹر شروع کیا تھا براعظم ایشیا، اس کا ہم نے محل وقوع اور وسعت پڑھی اور اس کی خصوصیات بھی آپ نے دیکھ لیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے براعظم ایشیا کی سطح۔ ہمیں معلوم ہے کہ زمین کی سطح ایک جیسی نہیں، اسی طرح سے بالکل براعظم ایشیا کی سطح بھی ایک جیسی نہیں۔ اس میں مختلف قسم کے طبعی خدوخال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ کہیں پہاڑ ہیں، کہیں میدان، کہیں سطح مرتفع، کہیں ریگستان۔ تو ایشیا کی سطح مرتفع باقی براعظموں سے بالکل مختلف ہے، یعنی کہ باقی براعظموں میں ہمیں پہاڑی سلسلے ایک ہی طرح سے ملتے ہیں، لیکن براعظم ایشیا میں کے وسط میں ہمیں پیچیدہ پہاڑوں کا سلسلہ ملتا ہے جو پورے براعظم کی لمبائی کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر پہاڑ شرقاً غرباً پھیلے ہوئے ہیں، یعنی مشرق سے مغرب کی طرف ان کا رخ ہے۔ پھر کیونکہ یہاں پر دنیا کے بلند ترین پہاڑ موجود ہیں، تو ان پہاڑوں کے درمیان بہت بڑی بڑی وسیع سطح مرتفع موجود ہیں اور کچھ میدانی علاقے بھی موجود ہیں۔ یہ سطح مرتفع نہایت سرد اور خشک ہیں اور اتنا سویر ویدر کی وجہ سے یہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سطح مرتفع کے بیشتر علاقوں میں، یعنی ان پہاڑوں کے درمیان جو سطح مرتفع پائی جاتی ہیں، وہاں تک ابھی تک رسائی ممکن نہیں ہو سکی، یعنی وہاں کے بارے میں ہمیں نہ معلومات ملی ہیں اور نہ وہاں پر جانا ممکن ہو سکا ہے کہ لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے جا سکیں یا اسے دیکھ سکیں۔ تو اس طرح سے براعظم ایشیا کو اگر دیکھا جائے تو شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف 8,000 کلومیٹر پر اس کے رقبے پر پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ 16,000 کلومیٹر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی چوڑائی ہے، اور اس چوڑائی کے 8,000 کلومیٹر کے اوپر پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز یہاں پر پتہ چلتی ہے کہ براعظم ایشیا میں جتنے زیادہ پہاڑی سلسلے موجود ہیں، اتنے کسی اور براعظم میں موجود نہیں۔ پھر براعظم ایشیا میں چونکہ خشکی کا ٹکڑا بہت بڑا ہے، تو جو اس کے وسطی ممالک ہیں وہاں پر جو دریا بہتے ہیں وہ ڈائریکٹ سمندروں تک نہیں پہنچ پاتے، بلکہ وہ وہیں پر بڑی بڑی جھیلوں یا بحیروں میں جا کر ختم ہوتے ہیں۔ بارش کی کمی اور عمل تبخیر، یعنی کہ زیادہ درجہ حرارت کے باعث جب پانی زیادہ عمل تبخیر کے ذریعے اڑ جاتا ہے تو یہ پانی خشک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے 5 دریا جو ہیں وہ ہمیں براعظم ایشیا میں ملتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ بڑے سمندروں میں نہیں جاتے، یعنی بڑے سمندر بحر الکاہل، بحیرہ منجمد شمالی، بحیرہ منجمد جنوبی وغیرہ میں نہیں جاتے۔ تو اس میں سب سے پہلے دریا آتا ہے دریائے وولگا اور دریائے یورال۔ یہ آپ کا بہتا ہے کیسپین سی میں جا گرتا ہے۔ یہ آپ کو کیسپین سی بالکل لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، یہ اس میں جا کر دریا گرتے ہیں، وولگا اور یورال۔ پھر دریائے آمو اور دریائے سیر، یہ دونوں دریا بھی لیک ایرل میں جا کر گرتے ہیں، ایرل لیک میں جا کر گرتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ڈائریکٹ سمندر نہیں ہیں، بڑی بڑی جھیلیں ہیں، لیکن ان کو اپنی سائز کی وجہ سے ان کو بحیروں کا نام دے دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے الی دریا ہے جو یہاں لیک بالخش میں گرتا ہے، یہ قازقستان کے نیچے ہمیں لیک بالخش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح سے براعظم کا جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ براعظم کا جو اندرونی حصہ ہے اسے ڈائریکٹ سمندر تک پہنچنے کے لیے 3,000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ براعظم ایشیا کو کتنے طبعی خطوں کے لحاظ سے تقسیم کیا گیا ہے۔ تو اس کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 آتا ہے شمال مغربی میدان، یعنی شمال اور مغرب، ویسٹ کی طرف ہم دیکھیں گے، شمال اور ویسٹ کی طرف۔ پھر وسطی ملفوفہ پہاڑ، کیونکہ براعظم ایشیا کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وسط میں پہاڑی سلسلے موجود ہیں اور اس میں سطح مرتفع بھی ہے، تو یہ وسطی ملفوفہ پہاڑ اور سطح مرتفع یہاں پر موجود ہیں۔ پھر شمال مشرقی پہاڑ ہیں، اور پھر نمبر 4 پہ آتے ہیں جنوبی اور مشرقی دریاؤں کے میدان اور وادیاں، یعنی جو یہاں دریا بہتے ہیں اور ان کی وادیاں۔ پھر جنوبی سطح مرتفع اس میں آ جاتی ہیں، یعنی جنوب میں کچھ سطح مرتفع اکٹھی پائی جاتی ہیں، وہ اس میں شامل ہیں۔
اور پھر آ جاتے ہیں مشرقی آتش فشانی سلسلہ اور جزائر۔ تو آج ہم پڑھ لیتے ہیں شمال مغربی میدان۔ یہ آپ کو میپ دیا گیا ہے، یہ آپ کی بک میں میپ موجود ہے۔ جو گرین کلر کا علاقہ ہے سارا یہ شمال مغربی میدان ہے، اور یہ بیچ میں جو لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ وسطی ملفوفہ پہاڑ ہیں۔ یلو کلر سے جو دکھایا گیا ہے یہ سطح مرتفع ہیں، جنوبی سطح مرتفع، اور جو گرین کلر کی بیچ میں ہیں یہ دریاؤں کی وادیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ آپ چھوٹے چھوٹے جو ہمیں جزیرے نظر آ رہے ہیں بحیرہ ہند کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ یہ آتش فشانی جزائر ہیں۔ تو اب ہم شروع کر لیتے ہیں شمال مغربی میدان۔ شمال مغربی میدان ایک تکون شکل کا وسیع میدان ہے۔ بحیرہ منجمند شمالی ہمیں پتہ ہے کہ رشیا سے بالکل اوپر ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور بحیرہ کیسپیئن تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ یعنی یہ آرکٹک اوشن جو اوپر نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے بحیرہ کیسپیئن تک، جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بالکل لیفٹ سائڈ پہ بحیرہ کیسپیئن ہمیں نظر آ رہا ہے، یہاں تک یہ میدان پھیلا ہوا ہے۔ اس میں سائبیریا کا تقریباً تمام علاقہ شامل ہے، یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا۔ ویسٹرن سائبیرین پلینز اور سینٹرل سائبیرین پلینز اس کے اندر شامل ہیں۔ اب اس کے اندر 3 بڑے دریا بہتے ہیں۔ اوب آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویسٹرن پلین میں، ینسی نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ نیچے لینا دریا نظر آ رہا ہے۔ یہ تمام دریا وسطی ایشیا کے پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف بہتے ہوئے بحیرہ منجمند شمالی میں جا گرتے ہیں۔ تو یہ اس میں یہ تمام ایریا شامل ہے۔ اچھا، اب شمال مغربی میدان کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے مشرقی سائبیریا، اس میں سائبیریا کا علاقہ شامل ہے، تو مشرقی سائبیریا اس میں آ جاتا ہے، اور دوسری طرف آ جاتا ہے مغربی سائبیریا۔ مشرقی سائبیریا میں رشیا کا یہ سارا میدان رشیا میں ہی واقع ہے، لیکن سائبیریا کا مشرقی علاقہ جو ہے وہ بہت کم ترقی یافتہ ہے۔ حالانکہ یہاں پر جنگلات، معدنیات اور ذرائع قوت کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ آگے ہے، یعنی مالا مال ہے، لیکن یہاں پر سخت سرد موسم ہے، قابل کار زمین کی کمی ہے، اور ذرائع نقل و حمل کی مشکلات ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے مغربی سائبیریا۔ مغربی سائبیریا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے ایسٹرن سائبیریا اور ویسٹرن، یعنی ایسٹرن جو میں بھی آپ کو بتایا کہ کم ترقی یافتہ ہے اور یہاں تک رسائی ناممکن نہیں، لیکن یہاں پر معدنیات اور جنگلات وغیرہ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ویسٹرن سائبیریا میں اوب کا میدان آ جاتا ہے۔ اوب دریا آپ نے پیچھے میپ پہ ہم نے دیکھا ہے، اوب کا دریا، اوب کا جو دریا ہے اس کا جو میدانی علاقہ ہے وہ اس میں شامل ہے، اور اوب کے ساتھ ظاہر ہے دوسرے معاون دریا بھی اس میں شامل ہیں جو سارے مل کے بحیرہ منجمند شمالی میں گرتے ہیں۔ اچھا، اب اوب کے جو معاون دریا ہیں وہ اس کے ساتھ بہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ علاقہ ایک چپٹا میدان ہے، اور نکاسی آب کا نظام بھی کوئی اتنا بہتر نہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا علاقہ دلدلی بن چکا ہوا ہے، یعنی یہاں پر ہمیں دلدلی علاقہ نظر آتا ہے۔ اس کے مغربی سائبیریا کے شمال میں ہمیں ٹنڈرا کی پٹی ملتی ہے، یعنی مغربی سائبیریا کے شمال میں ٹنڈرا کی پٹی ہے، اور اس کے جنوب میں ٹیگا کے مشہور جنگلات ہیں، اور جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ مغربی سائبیریا کے 56 ارض بلد کے قریب مغربی سائبیریا میں 56 ارض بلد کے قریب سٹیپ کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ سٹیپ کا علاقہ ایک گھاس کا میدان ہے جہاں پر بارش اتنی نہیں ہوتی اور وہاں پر آبادی بھی بہت کم ہے، اس لیے بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں پر گھاس پھوس اگتی ہے، اور اس کے علاوہ خشک کاشتکاری عمل میں لائی جاتی ہے، یعنی ایسی فصلیں اگائی جاتی ہیں جنہیں کم پانی درکار ہو۔ پھر جنوب مغربی حصہ جب ہم دیکھتے ہیں اس شمال مغربی میدان کا، تو یہاں پر ہمیں التائی پہاڑوں کا حاشیائی علاقہ نظر آتا ہے، یعنی اس کے جنوب مغرب میں ایسٹرن سائبیریا کے سائڈ پہ ہمیں التائی پہاڑوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، یعنی حاشیائی علاقہ ہے۔ کوہ التائی شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف
پھیلا ہوا پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ اپنے معدنیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ اور اس خطے کی یعنی شمال مغربی میدان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یعنی التائی پہاڑوں کے علاقے کی شہرت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ حال ہی میں بڑے بڑے شہر وجود میں آئے ہیں، اور نقل و حمل کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ٹرانس سائبیریا ریلوے ہے، یعنی جو انڈر گراؤنڈ وہ ٹرام چلتی ہے وہ اس علاقے میں چلتی ہے، جو اس علاقے کی نقل و حمل کا ذریعہ ہے۔ اور یعنی اس خطے کو عبور کرنے کے لیے، مشرق سے مغرب تک جانے کے لیے لوگ اسی ٹرانس سائبیریا ریلوے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس شمال مغربی میدان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لینا ہے۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وسطی ملفوفہ پہاڑی سلسلے اور سطح مرتفع۔ تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔